بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب مکبر تکبیر کہتا ہے، نماز سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، تو اس میں امام اور مقتدی کب کھڑے ہوں۔ بعض احباب جیسے ہی مکبر نے اللہ اکبر کہا ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض تو ایسا ہے کہ مکبر کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب تکبیر شروع ہونے لگی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ ایسا جو کرتے ہیں تو ان کی دلیل تو انہی کے ذمے ہے کہ وہ کس دلیل کی بنیاد پر، کس حدیث کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں اور مکبر کے پہلے ہی لفظ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو وہی دیں گے۔ ہمارا یعنی احناف کا موقف اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب مکبر تکبیر کہے تو پھر اس کے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ امام وہاں پہ مصلی پہ موجود ہے یا نہیں، تو یہ یعنی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو ان میں جو پہلی صورت ہے کہ امام مصلی پہ موجود نہیں ہے اور مکبر نے تکبیر شروع کر دی، اب ایسی صورت میں پھر امام اس تکبیر کے دوران جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اگر تو امام سامنے سے آیا تو جیسے ہی مقتدیوں نے امام کو دیکھا ساتھ ہی مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں، چونکہ تکبیر ہو رہی ہے۔ اب مکبر وہ تکبیر کے شروع میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ جیسے ہی مقتدی امام کو دیکھیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر امام پیچھے والی سائڈ سے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں امام جس صف سے گزرتا جائے گا وہ مقتدی کھڑے ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ امام مصلی پہ پہنچ جائے گا، اور اس طرح سارے مقتدی کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی صورت تو اس کی یہ ہے۔ اس حوالے سے صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کی اقامت کہی گئی، فلا تقوموا، تو تم نہ کھڑے ہو، یعنی جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم نہ کھڑے ہو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو، وعلیکم السکینہ، اور تم پر سکون لازم ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کو جب صحابہ دیکھتے تو تب یعنی وہ کھڑے ہوتے، اور محبوب علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا کہ تم جب مجھے دیکھو اور تکبیر ہو رہی ہو تو مجھے دیکھو تو تب کھڑے ہو۔ تو لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ تکبیر شروع ہو چکی ہو اور امام مصلی پہ موجود نہیں ہے، پھر تکبیر کے دوران امام آیا تو ایسی صورت میں جب مقتدی امام کو دیکھیں گے تو ساتھ ہی وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دوسری صورت وہ یہ ہے کہ امام مصلی پہ موجود ہے، جس طرح کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، امام پہلے سے ہی مصلی پہ موجود ہوتا ہے اور ادھر مکبر وہ تکبیر کہتا ہے۔ اب جب مکبر وہ تکبیر کہے گا تو اس میں جب مکبر حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ پہنچے تب مقتدیوں کو چاہیے اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت کھڑا ہو، اس وقت وہ کھڑے ہوں کہ جب مکبر حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ پہنچے۔ اب اس میں حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی کے اندر اس حوالے سے روایت موجود ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے، فلا تقوموا حتی ترونی خرجت، تو اس وقت تک تم کھڑے نہ ہو جب تک تم مجھے نکلتا ہوا نہ دیکھ لو۔ اب امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد
پھر اس حدیث کے حوالے سے مزید گفتگو فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ یعنی امام ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حدیث ابی قتادہ حدیث حسن صحیح، کہ یہ حضرت ابو قتادہ والی حدیث یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ وقد کرہ قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے اور اس کے علاوہ دوسرے اصحاب میں سے ایک قوم نے اس بات کو ناپسند کیا، مکروہ جانا کہ ان ینظر الناس الامام وهم قیام، کہ لوگ کھڑے کھڑے ہی امام کا انتظار کریں، تو اس بات کو انہوں نے ناپسند کیا، مکروہ جانا۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا کہ اذا کان الامام فی المسجد، کہ جب امام مسجد میں موجود ہو، واقیمت الصلاۃ، اور نماز کی اقامت کہی جائے، فانما یقومون، تو بے شک وہ کھڑے ہوں، اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہے۔ تو جامع ترمذی کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 592 موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن کبریٰ للبہقی کے اندر حدیث نمبر 2287 ہے کہ جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے انہ، کہ بے شک وہ یعنی فرماتے ہیں کہ اذا قیل، جب یہ کہا جاتا قد قامت الصلاۃ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ جب یہ کہا جاتا قد قامت الصلاۃ وثب فقام، تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے۔ اور حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے حوالے سے ہے کہ انہ کان یفعل ذلک، کہ بے شک وہ بھی ایسا ہی کرتے، وہو قول عطاء والحسن، اور یہ حضرت عطاء اور حضرت حسن کا قول ہے۔ تو یہ سنن کبریٰ للبہقی کے اندر روایت موجود ہے۔ تو ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب مکبر وقد قامت الصلاۃ پہ پہنچے تو تب تک تمام نمازی تمام مقتدی اور امام وہ کھڑے ہو چکے ہوں۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے رد المختار علی الدر المختار کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور کا چھپا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 216 پر یہ بات لکھی ہے کہ قال فی الذخیرۃ، کہ یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن، کہ امام اور لوگ وہ کھڑے ہوں کہ جب مؤذن یہ کہے کہ حی علی الفلاح عند علماء الثلاثۃ، ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، یعنی احناف کے جو تینوں امام ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی رد المختار علی الدر المختار کے اندر، یعنی جسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ دوسری جلد کے ہی صفحہ نمبر 88 پر یہ بات موجود ہے کہ یکرہ لہ الانتظار قائما، کہ مقتدی کے لیے کھڑے کھڑے انتظار کرنا یہ مکروہ ہے، ولیکن یقعد، چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے، ثم یقوم، اور پھر وہ کھڑا ہو، اذا بلغ المؤذن، جب مؤذن پہنچے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح پر۔ تو ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب امام مسجد کے اندر مصلی پہ موجود ہے تو اب مکبر نے جب تکبیر کہی تو اس وقت مقتدی اور امام کھڑے ہوں، جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ جو ہے مکبر پہنچے، یہاں تک کہ جب قد قامت الصلاۃ کہے تو تمام کے تمام نمازی اور مقتدی وہ کھڑے ہو چکے ہوں۔ اب اس میں ایک ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پھر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اس وقت کھڑے ہوتے ہیں
تو پھر صفیں کب درست کریں؟ تو صفوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بسا اوقات جمعے والے دن بھی، کہ صفیں کب درست کرنی چاہیے۔ تو اگر پہلے سے اب یہ ذہن میں بعض لوگ ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے کھڑے ہوں گے تو پھر اس سے یہ ہے کہ آپ تکبیر مکمل ہونے تک صفیں بھی درست کر لیں گے اور اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو اب ہمیں صفیں کب درست کرنی ہوگی؟ جب کہ ہم حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس میں یاد رکھنا ہے کہ اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 719 ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کی اقامت کہی گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو نبی کریم علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقیموا صفوفکم وتراصوا، مایا کہ اپنی صفیں درست کر لو اور مل کر کھڑے ہو، فإنی اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ صفیں درست کرنے کے حوالے سے امام کو چاہیے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب تکبیر کہی گئی تو تب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، لہذا یہ صفیں اس وقت بھی درست ہو سکتی ہیں اور حدیث کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے کہ جب مکبر نے تکبیر مکمل کی تو اس کے بعد پھر امام اعلان کرے یا اس وقت کچھ وقت مل جائے کہ اس میں تمام کے تمام احباب اپنی صفوں کو مکمل درست کر لیں، اور اس کے بعد پھر جو امام ہوگا وہ تکبیر تحریمہ کہے گا۔ تو اس طرح اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اقامت کے وقت امام و مقتدی کا کھڑے ہونا اور پھر صفوں کو درست کرنا۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان دلائل کی روشنی میں اس موقف پر عمل کرنے کی اور اس مسئلہ کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔